چاہ رہا ہوں کہ ہمارے رنگ کی محفل ہو، تو اس کے اپنے ہی تقاضے ہیں۔ تو یہ آیات شعبانیہ اور پھر بات کہاں تک جائے گی اور کہاں سے شروع ہو، اگر ہم یہ محسوس کر لیں کہ ان سارے کرداروں نے جو ہمیں پیغام دیا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن مجید میں انہوں نے ہمارے لیے دستور حیات بھی مرتب کیا، جو اللہ نے مرتب کیا اس پہ انہوں نے عمل کر کے دکھایا، اور وہی اصول زندگی جو اہل بیت کی رہی وہ وہی اصول زندگی ہیں کہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے۔ تو اب آیت کا ترجمہ سنیے اور پھر ہم اس کی تفسیر پر ذرا سا غور کریں گے۔ ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان تم میں سے اگر کوئی دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ پھر ایک اور قوم کو لے آئے گا۔ یعنی پیغام پہلا تو یہ ہے کہ تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ تمہارے جانے کے بعد تم سے زیادہ بہتر لوگ آ جائیں گے۔ میں یہی ایک جملہ کہہ دوں کہ بہت سے لوگوں کے تو جانے کا انتظار ہونا چاہیے تاکہ کسی کے آنے کا کوئی احساس ہو۔ میرے ذہن میں اگر یہ ہے کہ میرے دم سے امام بارگاہ ہے، اگر میں نے یہ سوچ لیا کہ میری وجہ سے میرا مدرسہ ہے اور ہمارے وجہ سے ہمارا دین چل رہا ہے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ ہم سے مجلسیں نہیں ہیں، ہم مجلسوں سے، ہم سے ادارے نہیں ہیں، ہم اداروں سے ہیں۔ یعنی جانے والا من یرتدا، ایک جانے والے کی بات ہو رہی ہے۔ تم میں سے کوئی ایک بھی اگر چلا گیا، من یرتدا منکم، تم میں سے اگر جو بھی چلا گیا، اگر ٹھیک ہے منکم کی ضمیر اگر جمع کی ہے، لیکن جانے والے بہرحال کم سے کم 3 ہو سکتے ہیں، مگر آنے والی قوم ہے۔ بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی پہلا پیغام اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو دین سے ہاتھ اٹھا لے، اسے دین کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ جو دین سے ہی ہاتھ اٹھا لے، اس کے جانے سے دین کے اوپر کیا فرق پڑنا ہے؟ جی، جب نبی مکرم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر لکھوایا، انہوں نے لکھوایا اور سرکار سے لکھوایا کہ اگر ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور آپ کا آدمی اگر ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ نبی نے جو وہ کہہ رہے تھے سب لکھوا دیا، جی، فرمایا ہاں ہمارا آدمی اگر ان کے پاس جائے تو یہ واپس نہیں کریں گے۔ جو نبی کو چھوڑ کر چلا جائے وہ واپس مانگنے کے اس قابل کہاں ہے کہ اسے واپس مانگے؟ جو دین کو چھوڑ کر جا رہا ہے اس کے جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی دین چھوڑ کر چلا گیا تو جان لو فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک اور قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا، پھر جس کے اندر یہ 6 صفتیں پائی جاتی ہیں، ان کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ میرے بچوں جوانوں، میں آپ سے زیادہ بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے۔ دیکھیے، شناختی کارڈ کا مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کو کردار کا مسلمان چاہیے، جس کا عمل پکار کے بتائے کہ وہ مسلمان ہے۔ جی، نشانیوں کے ساتھ جینے والا اللہ والا، رسول والا اور علی والا ہوتا ہے، علامتوں کے ساتھ جینے والا۔ مجمع میں گم ہو جانا، بھیڑ میں گم ہو جانا کون سا ہنر ہے؟ ہنر یہ ہے کہ لاکھوں میں منفرد نظر آئے، سب کہیں کہ وہ دیکھو علی والا کیسا ہوتا ہے۔ علامتوں کے ساتھ، علامتوں کے ساتھ جینا۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ نشانیوں کے ساتھ جینا، علامتوں کے ساتھ جینا۔ اور ویسے بھی مجھے اور آپ کو یہ احساس حاصل ہے کہ ہم جس دروازے سے جڑے ہوئے ہیں نا، وہ ہمیں گم ہونے نہیں دیتے، وہ ہمیں گم نہیں ہونے دیتے۔ کبھی کالے کپڑوں سے پہچانے جائیں گے، کبھی ماتم عزاداری سے پہچانے جائیں گے، کبھی علی و ولی اللہ کی صداؤں سے پہچانے جائیں گے۔ یعنی جو قوم منفرد نظر آئے، اپنی شناخت رکھتی ہو، وہ قوم یقیناً پھر پریشانیوں کا سامنا بھی کرے گی۔ جو گم ہو جاتے ہیں نا، وہ بچ بھی جاتے ہیں، وہ جان بچا لیتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنے آپ کو اپنے کردار کے ذریعے، اپنی علامتوں کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ مسائل بھی ہوتے ہیں، مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ کمال تو یہی ہے کہ کام بتائے کہ کس کا ہے، بتانا نہ پڑے کہ کس کا ہے، کام پکار کے بتائے کہ کس کا ہے۔
کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بت ابراہیم نے توڑے ہیں، مگر سارا شہر کہہ رہا تھا یہ کام ابراہیم کا ہے۔ یہ گئے ہوئے تھے تہوار منانے کے لیے شہر سے باہر، حضرت ابراہیم نے بھی خوب کام کیا، بت خانے میں جا کے طرح طرح سے وار کیے، اور کسی بت کی آنکھ پھوڑی تو کسی کی ناک کاٹی، کسی کا گھٹنا پھوڑا تو کسی کا کان کاٹا، اور کسی کا پیٹ پھاڑا، اور پھر حضرت ابراہیم نے ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی اور اطمینان کے ساتھ اپنے گھر چلے گئے، اور بڑے سکون کے ساتھ۔ جس کا ضمیر مطمئن ہو وہ پریشان نہیں ہوتا۔ اب جب یہ لوگ پلٹ کر آئے اور انہوں نے بت خانے میں دیکھا کہ سارے بت تو ٹوٹے ہوئے ہیں مگر ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے، تو کہنے لگے ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے، یقال لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اچھا مجھے نہیں معلوم اس وقت میں فتن یقال لہ ابراہیم، ایک ایسے جوان کا کام ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 18 سال تھی جو جوان کہہ کر پکارا۔ میرا تو دل یہ کہہ رہا ہے، میرا ناقص مطالعہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسئلہ یہاں جوانی کا عمر کے ساتھ نہیں تھا، کردار کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو جوان ہوتے ہیں مگر مزاج میں بچے ہوتے ہیں، اور بہت سارے بوڑھے ہوتے ہیں مگر کردار میں جوان ہوتے ہیں۔ کردار بتاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ۔ قرآنی الفاظ سے یہی ہے، بلا لیا حضرت ابراہیم کو، گرفتار کر کے لے کے آ گئے۔ ابراہیم یہ کام تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی۔ تو کہنے لگے وہ تو ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا، وہ کیسے یہ کام کرے گا؟ تو حضرت ابراہیم بھی تو یہی چاہ رہے تھے، بھائی مردے کو اسماء افہم کہنا بھی ثواب ہے، مگر مجلس کا کام زندوں کو اسماء افہم بولنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے پوری قوم کو اسماء افہم بولا۔ کیا کہا؟ کہنے لگے یہ کیسے توڑتا، یہ کیسے یہ کام کرتا، یہ جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی بھی ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا جو ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں چل سکتا وہ تمہارا خالق اور تمہارا رب کیسے ہے؟ تو ایک مرتبہ جھٹکا تو لگ گیا تھا۔ بھائی بڑوں کو نعرہ لگانے پہ پابندی نہیں ہے، سارا کام علی کو نہیں کرنا، تھوڑا تھوڑا۔ اچھا بات روشن ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے جو ایک مرتبہ ان کے ضمیر، ان کے ذہن کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، تو وہ سوچنے پہ تو مجبور ہوئے کہ ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا خالق اور یہ ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنا ہی دفاع نہیں کر سکتا۔ تو کام بتا رہا تھا کہ ابراہیم کا ہے، کام پکار کے بتائے۔ اگر آمادہ ہیں تو ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جس شخص کو علی مارتے تھے نا اس کا جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا۔ گرام اور تولے اور ماشے کا فرق نہیں ہوتا تھا دھڑوں میں، اگر افقی مارتے تھے تب بھی برابر کا کٹ کے گرتا تھا، عمودی تلوار چلاتے تھے تب بھی برابر کا کٹ کے گرتا تھا۔ جس کی ضربت میں عدالت ہو اس کی حکومت میں کیسے تھا؟ نشانیوں کے ساتھ جینے والے لوگ ہیں میرے عزیزوں، میرے محترم سننے والوں، مومن ایک خاص علامت کے ساتھ، ایک نشانی کے ساتھ رہنے والے ایک مجاہد کو کہا جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں المومن کجبل راسخ، مومن ایک گڑے ہوئے اور جمے ہوئے پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ مومن سوکھے پتوں کی طرح نہیں ہوتا کہ یہاں سے ہوا کا جھونکا آیا تو وہاں جا پڑے اور وہاں سے ہوا نے رخ بدلا تو یہاں آ پڑے۔ جو روزانہ در بدلے، جو روزانہ گھر بدلے، جو روزانہ نظریہ بدلے، جو روزانہ خیال بدلے، جو روزانہ عقیدہ بدلے، وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اور آپ جو دروازے کے مرید ہیں نا، وہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے، موڑ کر دیکھتے ہیں۔ حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا ہی تو ہنر ہے۔ آپ نے دیکھا اس مہینے کے اندر امام زین العابدین علیہ السلام کی آمد بھی ہے۔ امام کنیزیں اور غلاموں کو کثرت سے خریدتے تھے، جبکہ اپنا بستر خود پھیلاتے تھے، اپنا بستر خود سمیٹتے تھے، اپنے کپڑے خود تیار کرتے تھے، اپنے معاملات اور اپنی ذاتی زندگی کو خود ہی سنبھالتے تھے، غلاموں اور کنیزوں سے کام نہیں لیتے تھے۔ مگر کنیزوں پہ کنیزیں خریدی جا رہی ہیں اور غلاموں پر غلام خریدے جا رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ اپنی خدمت کروانی تھی،
بلکہ حالات کچھ یہ تھے کہ حدیث بیان کرنے پہ پابندی تھی. حدیث کوئی بیان کر دیتا تھا تو اسے کوڑے مارے جاتے تھے. امام نے اس حالات سے متاثر ہوئے بغیر اس کام کو جاری رکھا جو مصطفی کام تھا. غلاموں اور کنیزوں کو خریدتے تھے اور انہیں محدث بنا کر بہانے پہ آزاد کر کے مبلغ بنا دیتے تھے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ آج ہمیں پہنچنے میں اور آپ کے سامنے حاضر ہونے میں بھی تاخیر ہوئی ہے تو بہت دیر تو گفتگو نہیں کر پاؤں گا، لیکن بہرحال کچھ دیر آپ کا ساتھ رہے گا تو کچھ بات بھی ہوگی. گفتگو یہ ہے کہ نشانیاں ہونی چاہیے، علامتیں ہونی چاہیے. انسان بغیر علامتوں کے ساتھ اگر کوئی رہ رہا ہے تو وہ انسان اپنے نظریے سے شاید غافل ہے، اور نظریے کی پابندی خود نشانیاں بنا دیتی ہے، علامتیں قرار دیتی ہے، اور اس میں پریشانیاں ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ ہیں، میں اپنے وطن کی بات کر رہا ہوں کہ سارے لوگ ہیں جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، مگر وہ جو ہے ان کے ساتھ وہ مسائل نہیں ہیں جو آپ کے ساتھ مسائل ہیں. اس لیے کہ آپ روڈ پہ نکلتے ہیں، آپ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے اذان سے علی اور ولی اللہ اقتدائیں بلند ہوتی ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، مگر انہیں وہ پریشانیاں نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ ان نشانیوں کا اظہار نہیں کرتے. جی ان نشانیوں کا اظہار نہیں کرتے. ہمارے یہاں جیسے بعض فرق ہیں جو شیعی مسالک ہیں، مکاتب ہیں، مختلف شیعہ مکتب ہیں، شیعہ فرقے ہیں جو آپ کے ساتھ بہرحال مولا علی کو پہلا امام ہی مانتے ہیں اور 6 اماموں تک آتے ہیں. ان کے ساتھ وہ پریشانی اب کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، شاید کسی کو ظلم کا نشانہ قرار نہیں دینا چاہیے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن کیوں آپ کے ساتھ؟ کیونکہ جب آپ اور ہم ایک اپنی علامت اور نشانی کے ساتھ رہیں گے تو پھر ہمیں مسائل کا سامنا تو ہوگا، پریشانیوں کا سامنا تو ہوگا. ایک جوان 6-7 جنازے میں مجھے دیکھنے کے بعد کہنے لگا، مولانا کب تک جنازے اٹھائیں گے؟ میں نے کہا جب تک تمہاری چھتوں پہ علم لگے ہوئے، جب تک تمہاری صلوات پڑھنے ذرا محمد وآلہ. ایک صاحب حالات سے متاثر ہو کر وطن چھوڑ کے جا رہے تھے، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا. تو ایک صاحب جو ہے وہ وطن چھوڑ کے جا رہے تھے. میں نے کہا بھائی کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے مولانا FIR ہو گئی ہے، یہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی کیا آپ کل شیعہ ہوئے ہیں؟ آپ خاندانی شیعہ نہیں ہیں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اس مسلک اور مکتب اور اس نظریے کے ساتھ جڑنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو پہلے سے پتا تھا تو پھر تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ ویسے بھی چلے جاتے باہر، کوئی اور مسئلہ ہوتا. لیکن اس بنیاد پر کہ یہ ہو رہا ہے تو یہ تو ہونا ہے، یہ تو ہونا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ممکن ہے یہاں آپ کا روش طریقہ مختلف ہے، اس لیے آپ بچے میں، ورنہ اگر وہی طریقہ اپنائیں گے تو یہاں بھی اس سے زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو یہ تو ہونا ہے. یعنی آپ اور ہمارا جو نظریہ، میں تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں، مقدماتی گفتگو ہے میری. ہم اپنی نشانیوں کے ساتھ جئیں، یہ ہماری زندگی کا ہدف ہے، اور نشانیوں کے ساتھ جئیں گے تو پریشانیاں آئیں گی، یہ ہمیں پہلے سے پتا ہونا چاہیے. اب وہ جو نشانیاں ہیں وہ کیا ہیں وہ سن لیجئے، اور میں آج کے بیان کو ایک منزل تک لے جاؤں گا. ایک صلوات ہدیہ کریں نبی اور آل نبی. ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان تم میں سے اگر کوئی دین سے پھر گیا تو جان لو فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا، تمہارے جانے کے بعد کوئی اور آ جائے گا. میرا نام باقی رہے گا، میرے مصطفیٰ کا نام باقی رہے گا، علی کا نام باقی رہے گا. یہ ذکر ختم نہیں ہوگا. آج تم کر رہے ہو، کل کوئی اور کرے گا. ہم نہیں تھے، یہ ذکر تھا. ہم نہیں ہوں گے، یہ ذکر رہے گا. ہمارا تو اعزاز یہ ہے کہ کچھ عرصے ہی کے لیے صحیح ہمارے ہاتھ میں اس ذکر کی ذمہ داری آ گئی. میں یہ جملہ اپنے اور جگہوں پر بھی عرض کر چکا ہوں، بہت زیادہ بولنے والا ذاکر ہوں تو کہیں نہ کہیں کلپ میں دیکھ لیا ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، کہ یہ ذہن میں رہے کہ شیعہ اہل بیت کے ذکر کے مالک نہیں ہیں. شیعہ اہل بیت کے ذکر کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. ہم نے اب تک کربلا پہنچائی نہیں ہے. مجھے میرے عزیزوں کچھ کہنے دیجئے. ابھی تک ہم نے اہل بیت کو پہنچایا نہیں ہے.
ایک معمولی سا مبلغ ہوں، پورے دنیا میں پھر رہا ہوں، پورے پاکستان میں، کہ دسیوں جگہ ایسی مثالیں آ چکی ہیں کہ اس تک پہنچا ہی نہیں ہے کہ کربلا کیا ہے، اہل بیت کے فضائل نہیں پہنچے ہیں، اسلام نہیں پہنچا ہے۔ اور جس تک اہل بیت کا پیغام نہ پہنچا ہو، میں اس سے ایسا ہی ناراض ہو جاؤں کہ جس تک پیغام پہنچ گیا اور وہ مان نہ رہا ہو، تو معقول بات نہیں ہے۔ جس تک اہل بیت کا پیغام نہیں پہنچا، میں اس سے ناراض کیسے ہو رہا ہوں؟ ناراض تو میں اپنے آپ سے ہوں نا کہ میں نے پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ اور صرف مولوی ملا کا کام نہیں ہے، صرف عالم مجتہد کا کام نہیں ہے، جس کے پاس جتنے حسین ہیں اتنا تو پہنچائے۔ لہذا ارشاد ہو رہا ہے، وہ سوف یات اللہ بقوم، اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا جن کے اندر یہ 6 صفتیں ہوں گی۔ پہلی صفت یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ تھک تو نہیں رہے؟ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ یحبونہ، دوسری صفت، ترجمہ پہلے سن لیجئے پھر میں ایک مرتبہ تفسیری نگاہ سے دیکھوں گا۔ اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، اور مومنین کے سامنے وہ خاضع اور خاشع رہتے ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، مگر کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور مسلسل کوشش کرتے رہتے ہوں گے اللہ کی راہ میں۔ لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ اور یہ جو 6 صفتیں ہیں، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس پر وہ چاہے عطا کر دے۔ یہ کہنے کے بعد پھر اللہ 3 ولایتوں کا اعلان کر رہا ہے۔ تم یہ 6 صفتیں لے آؤ تو تم اللہ، رسول اور علی کی ولایت کو سمجھ سکتے ہو۔ جو اللہ، رسول اور علی کی ولایت میں آنا چاہتے ہیں، ان کو اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑے گا، اور ان میں یہ 6 صفتیں ہونی چاہیے۔ اور پھر جن کے پاس یہ 6 صفتیں ہوں گی، ان کے لیے اللہ اعلان کر رہا ہے، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور تمہارا ولی وہ ہے جو ایمان لائے، جی نماز قائم کرے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ پھر جب تم اللہ، رسول اور علی کی ولایت کے اہل ہو جاؤ گے تو پھر اب جان لو، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور علی کی پیروی کرنے والے، وہی لوگ ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، وہی تو حزب اللہ ہے، ہم الغالبون، جو ہمیشہ غالب رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یہ کمالات حاصل کر لو تاکہ تمہیں 3 ولایتیں نصیب ہو جائیں، اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت، اور اس کی کہ جو ایمان لایا اور جس نے نماز قائم کی اور جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اس کی ولایت تمہیں نصیب ہوگی۔ اور پھر جن کو یہ 3 ولایتیں نصیب ہو جائیں گی تو پھر وہ کون ہیں؟ وہ وہی ہیں کہ جنہوں نے اللہ، رسول اور علی کی اتباع کی ہوگی، پیچھے چلے ہوں گے، اور وہی تو حزب اللہ ہے، وہی اللہ کی جماعت ہے، وہی اللہ کا گروہ ہے، اور اللہ کا گروہ تو ہمیشہ غالب رہے گا۔ اچھا، غالب رہے گا، یہاں تو مغلوب نظر آتے ہیں، یہاں تو پسپا نظر آتے ہیں، یہاں تو جنازے اٹھا رہے ہیں، یہاں تو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو بھائی میرے بچوں جوانوں، کم سے کم میں اپنے ہمسن ساتھیوں سے مخاطب ہو کر بات کروں، بزرگوں سے دعا لوں کہ یہ غالب کا بھی تو مفہوم طے کرنا ہوگا نا، کہ غالب کہتے کسے ہیں؟ جس کی گردن کٹ جائے مگر نظریہ باقی رہے، وہی تو غالب کہلائے گا۔ میں نے یہ سمجھ لیا، میں نے یہ سوچ لیا کہ جو زندہ رہ جائے اور دوسرے کو پٹک کر آ جائے اور دوسرے کو مار کر آ جائے، وہی جنگ میں غالب ہے۔ یہاں حسین نے کربلا کے بعد مفہوم نصرت اور جنگ اور جہاد کو تبدیل کر دیا۔ جیت اور ہار کا تصور کربلا کے بعد اب کچھ اور ہے۔ پہلے تلوار کی جیت ہوتی تھی، اب نظریے کی جیت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب ایک مرتبہ پھر آیہ کریمہ
کو دوبارہ سے دیکھیں گے۔ ارشاد ہو رہا ہے اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا اور پھر گیا تو جان لو ایک اور قوم آ جائے گی، ایک اور قوم آ جائے گی، کوئی اور آ جائے گا، امام بارگاہ رہے گا، ہم نہیں رہیں گے۔ یہاں کوئی اور بیٹھا ہوگا اور شاید ہم سے اچھا چلا رہا ہوگا۔ میں بھائی جنرل بات کر رہا ہوں، اس امام بارگاہ میں مت رہنا، میں پوری قوم کی بات کر رہا ہوں۔ اور میں مجلس ناروے میں ضرور پڑھنے آیا ہوں مگر مجلس یہاں کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ یہ ہمارے مخبرین یہ جو کیمرے ہیں نا یہ پہنچا رہے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں تک، تو جہاں پہنچنی چاہیے وہاں پہنچ رہی ہوگی۔ ہر شخص اپنے آپ کو خوب بہتر جانتا ہے۔ یہ سب سے پہلے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ وہ جو قوم آئے گی پھر اس کے اندر پہلی صفت یحبہم۔ اچھا یہ گفتگو آگے بڑھاؤں یا مضمون بدل دوں؟ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھیے کچھ چیزیں مشترک ہیں، کچھ چیزیں علاقائی ہیں، کچھ خاندانی انداز، رواج، رسومات۔ مثلا جھوٹ برا ہے، اس کے لیے زبان، نسل، قوم، شیعہ، سنی، مسلم، غیر مسلم کا مسئلہ نہیں۔ جھوٹ بری شے ہے، سچ اچھی بات ہے جی، عدالت کو پسند کرتے ہیں ہر جگہ یہی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو علاقائی ہیں، مثلا اور کچھ چیزیں رشتوں کی بنیادوں پر۔ مثلا جو ماں باپ کی محبت ہے وہ اولاد کی ماں باپ کے ساتھ نہیں جی، جو بھائی بھائی کی محبت ہے وہ مثال کے طور پر چچا بھتیجے کی نہیں ہے۔ تو جیسے جیسے رشتے تبدیل ہوتے چلے جائیں گے ایسے ایسے انداز بھی بدلتے چلے جائیں گے۔ اللہ جب محبت کرتا ہے تو وہ اس کا انداز کچھ ہوگا، ہم جب اللہ سے محبت کریں تو اس کا انداز کچھ اور ہوگا، ہمارا اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوگا اور اللہ کا محبت کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوگا۔ میں اگر آپ سے محبت کروں اور آپ سے کہوں کہ زحمت فرمائیے کراچی تشریف لائیے، میرے گھر قدم رنجہ فرمائیے میرے ساتھ کچھ، تو میں اپنے حیثیت کے مطابق جو بھی مجھے وہ میں محبت کا اظہار کروں گا۔ ایسا تو نہیں ہوگا کھانے پر بلاؤں اور وہاں پر پھر میں آپ کو کچھ نہ کھلاؤں، لیکن جب اللہ ماہ رمضان میں دعوت پہ بلاتا ہے تو بھوکا مارتا ہے۔ خطبہ شعبانیہ نبی مکرم نے شعبان کے آخری خطبے میں جو ماہ رمضان کے آنے کی بات کی، ہم بھی قریب ہوتے جا رہے ہیں، سرکار نے فرمایا قد اقبل الیکم شہر اللہ، بہت جلد اللہ کا مہینہ آنے والا ہے۔ وہ اللہ کا مہینہ الذی دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ نے دعوت پر، مہمانی پر، دعوت پر بلایا ہے۔ تو اللہ نے دعوت پر، ماہ رمضان اللہ کا دسترخوان ہے، ماہ رمضان اللہ کا دسترخوان ہے۔ میرے اور آپ کے دسترخوان پہ تو جتنی میری توفیق ہوگی توانائی ہوگی، آپ کی توفیق توانائی ہوگی، آپ طرح طرح کے کھانے چن دیں گے، مگر یہاں تو جو چیزیں سال بھر حلال تھیں وہ ماہ رمضان میں حرام ہو گئی۔ کھانا پینا سال بھر حلال، ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں حرام تھی۔ بہت ساری اور جائز چیزیں، بہت ساری اور حلال چیزیں ہیں جو محرمات تھے، روزہ ہے، مبتلات روزہ کیا سبب ہے؟ مبتلات روزہ سب حرام، یعنی اللہ نے دعوت پہ بلایا ہے اور ہمیں بھوکا مار رہا ہے، اور ہم اگر کسی کو دعوت پہ بلا کر اس کو کچھ نہ پوچھیں تو مذمت ہوگی، اس لیے کہ اللہ اپنے اعتبار سے محبت کر رہا ہے اور اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ سے قریب کرے، اور کیونکہ وہ خود نہیں کھاتا تو ہمیں بھی بھوکا رکھ کر یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ کھانے پینے کی الجھنوں سے نکلو۔ وہ چیزیں جو جائز تھیں، ان حلال تھیں، ان کی کچھ الجھنیں بھی تو ہیں بھائی۔ کھانا مختلف چیزوں کے مختلف اثرات ہیں، بلڈ پریشر ایک دم گرنا شروع ہوا، لو ہونا شروع ہوا تو معمولاً ڈاکٹر حضرات، حکیم حضرات جو ہے وہ شہد کا چمچہ چٹا دیتے ہیں اور فوراً بلڈ پریشر جو ہے وہ برابر آ جاتا ہے، تو اس کے فوراً ایک شہد کے چمچے کا فوراً ہی اثر ہو گیا ہے، نہیں ہوا؟ تو کھانے پینے کے سیب کا یہ اثر اور آلو کا وہ اثر اور ٹماٹر کے وہ اثر، تو ہر چیز کے اثرات ہیں یا نہیں ہے؟ تو ایسی کھانے پینے کی بھی اثرات ہیں، یہ گندم کے بڑے اثرات ہیں ہمارے اوپر جی۔ سما خراشی زیادہ نہیں کرنا چاہتا، مگر گوشت جو ہے مرغ کھائیں گے تو اپنے اثرات ہیں، بکرا کھائیں گے تو اپنے اثرات ہیں۔ عوامی خطیب ہوں تو مثالیں ایسی دوں گا۔ کیوں اللہ نے شیر حرام قرار دیا ہے؟ اگر شیر حلال ہوتا تو سارے پیسے والے شیر ہی کھاتے۔ کیوں اللہ نے شیر کو حرام قرار دیا؟ اس لیے کہ درندہ ہے، تم اس کا گوشت کھاؤ گے تمہارے اندر بھی درندگی آئے گی۔ اللہ تمہیں انسان دیکھنا چاہتا ہے، جانور نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو یہ جو اللہ ماہ مبارک میں مہمانی پر بلا رہا ہے، دعوت پر بلا رہا ہے، اس دعوت پر وہ بھوکا رکھ رہا ہے تاکہ اپنے آپ سے قریب کرے۔
اس کی محبت کا یہ تقاضا، اس کی محبت کے ایک تقاضا میں نے عرض کر دیا، وقت کو بھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ زیادہ طویل بھی نہ ہو جائے۔ دوسرا اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اسے الجھنوں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں ڈالتا ہے۔ یعنی جس سے اسے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ زیادہ پریشان رہتا ہے، جس سے اللہ کو محبت نہیں ہے وہ شاید بہت آرام سے رہتا ہو، لیکن جو زیادہ اللہ والا زیادہ پریشان ہے تو وہ ایک کسوٹی ہے کہ میں اللہ والا ہوں۔ جی میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اگر 40 دن میں ایک مرتبہ بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئی ہے تو جان لو کہ تمہارے ایمان میں کمزوری ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ تمہیں پریشانی نہیں آئی، کوئی الجھن ہی نہیں آئی، کوئی ایسا مسئلہ ہی تمہارے پاس نہیں آیا جس میں تم اللہ کو یاد کرتے اور اس سے بات کرتے اور اس کی باتوں کو سمجھتے۔ اللہ جب محبت کرتا ہے تو پریشانیوں میں مبتلا کرتا۔ حدیث قدسی سنا رہا ہوں، من طلبنی فقد وجدنی، جس نے مجھے چاہا، اللہ کہہ رہا ہے بھائی، جس نے مجھے چاہا اس نے مجھے پا لیا۔ ومن وجدنی فقد عشقنی، اور جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھ سے عشق کیا۔ ومن عشقنی فانا قتلتہ، اور جس نے مجھ سے عشق کیا میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ ومن انا قتلتہ، اور جسے میں قتل کرتا ہوں فعلی دیتہ، تو میرے اوپر ہی اس کی دیت ہے۔ وانا دیتہ، اور میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں۔ پھر اس کی آنکھ نہیں ہوتی عین اللہ ہوتی ہے، پھر اس کا ہاتھ نہیں ہوتا ید اللہ ہوتا ہے، پھر اس کی زبان نہیں ہوتی لسان اللہ ہوتی ہے، پھر وہ ارادہ کرتا ہے اور ہو جاتا ہے، میں خود اس کا ہو جاتا ہوں۔ اللہ کی محبت کا تقاضا کچھ اور ہے، وہ پریشانیوں میں مبتلا کرے گا، وہ مشکلات میں مبتلا کرے گا۔ یہ اگر کسوٹی میرے جوان بچوں بھائیوں کے ذہن میں آ گئی ہو تو بس اسی کسوٹی پہ ذرا پرکھنا شروع کیجئے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے۔ سب سے زیادہ محبوب وہی ہے جسے سب سے زیادہ پریشانیاں ہوئی۔ لہذا نبی فرماتے ہیں ما اوذی نبی قط کما اوذیت، جتنی اذیتیں اکیلے مجھ مصطفیٰ نے اٹھائی ہیں کسی نبی نے نہیں اٹھائی۔ سب سے زیادہ نبی نے پریشانیاں اٹھائیں، لہذا سب سے زیادہ اللہ کی محبت ان کے ساتھ ہے۔ اور بعد از مصطفیٰ اگر کسی نے سب سے زیادہ پریشانیاں اٹھائی ہیں تو علی کی ذات ہے، اور علی مولا کے بعد اگر لیں گے تو وہی جو امامت کا سلسلہ ہے وہی پریشانیوں کا سلسلہ بھی ہے۔ اور کربلا تو پھر پریشانیوں کا ایک مرکز ہے، جو کرب و بلا ہو، کربن و بلائن ہو، جہاں نشانی اور شناخت ہی بلائیں ہوں، تو وہ دلیل ہے کہ یہ سب سے زیادہ اس سے اللہ محبت۔ اچھا، جو پریشانیاں زیادہ اٹھاتا ہے وہ نقصان کرتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے؟ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مضبوط ہو جائے، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مرنے نہیں پاتا، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ موت اس کے لیے نہیں ہوتی، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ اگر تھکے نہیں ہیں تو جملہ کہہ رہا ہوں، میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک ہونا چاہیے، حسین زندہ ہے اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ جتنا امام حسین نے اذیتیں تکلیفیں اٹھائی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حسین اتنے ہی سب سے زیادہ زندہ ہے۔ ماشاءاللہ، توجہ کر لیا آپ نے۔ لہذا یہ مہینہ ان سارے کرداروں کا مہینہ ہے جنہوں نے سب سے زیادہ تکلیف۔ اس مہینے میں امام زین العابدین آ رہے ہیں، جناب زینب آ رہی ہیں، امام حسین تشریف لا رہے ہیں، جناب ابو الفضل عباس تشریف لائے ہیں،
حضرت قاسم بھی اسی مہینے میں ہے جی، اور پھر منتقم کربلا امام مہدی بھی اسی مہینے میں ہے۔ تو میں نے شاید جو ہے وہ انتخاب آیت میں اشتباہ نہیں کیا کہ ہمیں اس مہینے میں کچھ تیاریاں کرنی ہیں۔ یاد رہے رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اور رمضان، ماہ مبارک رمضان، یہ ترتیب سے اللہ نے رکھے ہی شاید اس لیے ہیں کہ ہم سیر عرفانی بھی کرتے رہے، یعنی علی سے نبی تک اور نبی سے خدا تک ہمارا یہ سیر عرفانی بھی ہوتا رہے جی۔ ماہ مبارک رمضان میں شیطان ان کا باندھا جائے گا جنہوں نے رجب سے ہی روزے رکھے ہوں، اور جو ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھیں گے ان کا شیطان باندھتے باندھتے عید ہو جائے گی۔ سلوات پڑھ لیں ذرا نبی کا۔ کل بات کو اور آگے بڑھائیں گے بہتر انداز سے۔ میں پہلے آپ سے عرض کر چکا کہ ہم تاخیر سے حاضر ہوئے، مگر جو ہے وہ محفل کا ماحول ہے اور شعراء کرام، جناب اقبال احمد صاحب کا حکم تھا کہ کچھ اپنا کلام بھی سنانا ہے، اور مولانا شمشاد صاحب سے قبلہ سے اجازت چاہوں گا، علماء کرام سے، اہل دقت سے، ادیبوں سے۔ ایک بہت ہی خود بندی کا سا انداز ہے، ایک معمولی حاضری ہے، مگر میں چاہ رہا ہوں کہ آج آپ کل پھر کچھ اور بھی دیکھیں گے، لیکن آج ایک نعت میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ تو عرض کیا تھا کہ جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، جہان حسن سے، مولانا جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا۔ جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا، حضور محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا، کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، اسی لیے تو میرا انتخاب ہو نہ سکا، میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، اسی لیے تو میرا انتخاب ہو نہ سکا، میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکا، دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکا، اور خدا سے دور ہے، تھک تو نہیں رہے بھائی، شعر سنا رہا ہوں، شعر میں گردن ہلنی چاہیے جی عرض کر رہا ہوں کہ خدا سے دور ہے اور وہ خود ہی سے ناواقف، خدا سے دور ہے اور وہ خود ہی سے ناواقف، درے رسول جسے دستیاب ہو نہ سکا، جی عرض کر رہا تھا کہ خدا سے دور ہے اور وہ خود ہی سے ناواقف، درے رسول جسے دستیاب ہو نہ سکا، اور گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد، گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد، غم حیات کبھی کامیاب ہو نہ سکا، غم حیات کبھی کامیاب ہو نہ سکا۔ اور آپ کی خاص توجہ چاہوں گا صاحبان ادب کی، کہ کیا ہے سرعت سیری نے ان کو فرد فرید، کیا ہے سرعت سیری نے ان کو فرد فرید، ملک بھی آ کے جہاں ہم رکاب ہو نہ سکا، اور عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، عرق جبین سے، بھائی دوسرا مثال مولانا آپ کی خاص دعا کہ عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا،
नबी बनाए गए, फिर उसके बाद पसीना गुलाब हो न सका, और पढ़ा के गैब से भेजा है मेरे आका को। पढ़ा के गैब से भेजा है मेरे आका को, बजुज़ नबी कोई उम्मी खिताब हो न सका, बजुज़ नबी कोई उम्मी खिताब हो न सका। और मुझे डॉक्टर साहब, मुझे फरिश्तों ने, इकबाल साहब, मुझे फरिश्तों ने देखा कि चुंग बेदामन हूँ, मुझे फरिश्तों ने देखा कि चुंग बेदामन हूँ, मेरे सवाब का उनसे हिसाब हो रहा है। और ये शेर जो मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूँ, ये खुद मुझे भी किसी हद तक अच्छा लगता है कि करम निगाही आका है बूज़र व सलमा, करम निगाही आका है बूज़र व सलमा, वो जर्रा क्या जो यहाँ आफ्ताब हो रहा है, वो जर्रा क्या जो यहाँ आफ्ताब हो न सका। और आपके और मेरे मिजाज का मुश्तरका शेर है कि हकीकतन अबू तालिब के लाडले के सिवा, हकीकतन अबू तालिब के लाडले के सिवा कोई भी मिसले रिसालत माब हो न सका, कोई भी मिसले रिसालत मुआब हो न सका। और जी गुनाह हकीकतन अबू तालिब के लाडले के सिवा, हकीकतन अबू तालिब के लाडले के सिवा कोई भी मिसले रिसालत मुआब हो न सका। और गुनाहगार है रहमत की बस तलाश में है, गुनाहगार है रहमत की बस तलाश में है, हमारा आसी भी यूं बाजियाब हो न सका। या अल्लाह हमारे बोलने बैठने को इबादत शुमार फरमा।